کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ خوف خدا و عشق نبی دامن میں آؤ بھر لے سبھی، دل کی یہ دنیا بدل جائے گی، راہ جلا کی مل جائے گی، راہ جائے گی، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ حضرت یہاں پہ سنتوں کی بہاریں سیکھنے آتے اور کافی دین کے معاملات سیکھنے کو ملتے ہیں الحمدللہ، اور آستانہ مرشد کا بہت سے فیض پاتے ہیں مرشد سے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ امیر اہل سنت سب سے بڑی بات کہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور شرعی مسائل کسی قسم کا بھی کسی کو مسئلہ ہو تو سوال ہوتے ہیں، اور امیر اہل سنت اس کا بہت ہی احسن طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ادھر آتے ہیں ماشاءاللہ خود بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ دل کو بھی سکون ملتا ہے، قلب کو بھی سکون ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے۔ ایسا فیضان اور ایسا علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دین کے بارے میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ مدنی مذاکرہ کی اتنا بہترین علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے کہ ہم کتنی کتابیں کھنگال لیں، وہاں سے ہمیں وہ علم شاید نہ ملے جو کچھ لمحے کچھ دیر بیٹھ کے یہاں سے ہمیں علم دین حاصل ہوتا ہے۔ چیزیں کچھ اچھے سیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کوئی غلطی ہو جاتی ہے مطلب سدھارنے کا مطلب کوئی پوائنٹ نہیں ملتا تو ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے، اس وجہ سے ماشاءاللہ یہاں پہ جب آتے ہیں تو الحمدللہ مدینے کی یاد آ جاتی ہے۔ جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں بڑے ادب سے بڑے پیار سے ملتے ہیں، بس یہی پیار ہے دعوت اسلامی کا جو ہمیں جہاں کھینچ کے لے آتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو مرشد کی بارگاہ میں آگے یہ سیکھی کہ اپنی جوانی برباد کرنے سے اچھا اللہ کی راہ میں گزار دو۔ امیر علیہ سنت نے یہ سکھایا ہے، اللہ کے کام میں لگ جائیں گے اللہ ہمارے کام بنا دے گا، پیر نے یہی سکھایا۔ اور ماشاء اللہ حضرت صاحب کی زیارت کرنی تھی، مطلب بہت پسند ہے، بہت زیادہ ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوں، بہت ساری لائف کی چیزیں کرنا چاہتا ہوں ان کی طرح۔ ہم حلقے میں جاتے ہیں ان کو بولتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے۔ پیر صاحب کا کمال ہے کہ لاکھوں لوگوں کو سر پہ امامے بھی سجا دیے، ان کے چہروں پہ داڑیاں بھی سجا دی ہیں۔ ماشاءاللہ سے سب جو ہے نا اچھے لوگ ہیں، اور یہاں پر سب جو ہے نا نیکی کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، سب یہاں نیکی نیکی ہے۔ ایک تو ہمیں سنتیں سننے کو ملتی ہیں، پھر ایک آقا کی محبت جو ہمیں کھینچ کے لاتی ہے یہاں۔ سوالات کے جوابات بہت سارے ہوتے ہیں جن کی ہمیں معلومات نہیں ہوتی ہے، وہ سوالات کے جوابات ہمیں مل جاتے ہیں۔ یہی سے سب کچھ پتہ چلا غوث پاک کیا ولی ہے، ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، خلفائے راشدین کیا، بہت سی چیزیں پتہ کی الحمدللہ۔ ہم اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایک مرتبہ دو مرتبہ اس کو اجتماع کی مدنی مذاکرے کی دعوت دی، وہ نہیں آیا، لیکن آج امیر علیہ سنت اس پر جو توجہ دلائی کہ اگر آپ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ بھی کسی کو کہیں تو وہ اگر نہیں آتا تو اپنے الفاظ پر انسان غور کرے کہ شاید میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، لیکن وہ سامنے والے کو اس طرح کے الفاظ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا دل سخت ہے، اس پر نصیحت عمل نہیں کرتی۔ خطبے کے حوالے سے بات ہوئی تو واقعی دیکھا گیا ہے کہ مساجد میں ہم جاتے ہیں تو کئی لوگ اس غلطیوں کو دہراتے ہیں، گردنیں پھلاتے ہیں۔ جمعہ کے خطبے کے دوران جو گردنیں پھلانگ کر جاتے ہیں، اگلی صف میں جانا چاہتے ہیں، یا بعض اوقات کچھ ایسے ہیں جو پہلے صف میں بیٹھے ہیں اور چندے کے غرض سے پیچھے آ جاتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے اور گناہ کا کام ہے، تو نہیں کرنا چاہیے۔ امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا کہ بھائی جمعہ کے بعد نماز جب ہو جائے، نماز کے بعد چندے کا انتظام کریں۔ برداشت فیملی کے حوالے سے، فیملی میں اگر رہنا ہے تو وہاں برداشت کرنا پڑے گا، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چھوٹوں سے بالکل ادب کے ساتھ پیش آنا پڑے گا، جب بڑے ہوں گے تو ہمارے ساتھ وہ اس طرح پیش آئیں گے۔ اور اس مدنی مذاکرے میں الحمدللہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے کاروبار کرنا ہے، بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، ہر طرح کا علم دین یہاں پر سکھایا جاتا ہے نا۔ آج جس طرح تکبیر تحریمہ کے حوالے سے بات چیت ہوئی، تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر کا جسے طریقہ بتایا کہ ہاتھ کس طریقے سے باندھنے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ پیچھے کر گئے، تو یہ سیکھنے کو ملا۔ مجھے ذاتی طور پر بولوں علماء کی رسپیکٹ مجھے امیر السنت سکھایا، علماء سے پیار مجھے امیر السنت، میں جانتا امیر السنت کو۔ اور نماز جنازہ کے بعد جو باتیں کی اس میں بہت سمجھا، اور جو مسئلے مسائل کی باتیں میری سنت نے بتائی ہمیں بہت اچھا لگا۔ بہت میرے مرشد کریم نے یہ جب بات ارشاد فرمائی کہ مجھے نوٹوں کا یا سکوں وغیرہ کا اس کی بھی شناخت نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ امیر اہل سنت دنیا سے کتنے بے پرواہ ہیں۔ اس کا علماء پہ نظر پڑتی نا میری ادب کی، تو پہلی نظر امیر السنت کے ذریعے پڑتی ہے۔ اسلامی چینل جب دیکھتے تھے ہم رو کے نا یا اللہ ہمیں بھی نصیب ہو، ہمیں پتہ چلا ہے کہ بھئی یہاں پہ نا دعوت اسلامی ہے، ادھر آئے ہمیں چلو نماز کا، روزے کا اور سب چیزوں کا پتہ چل گیا جو بھئی یہ اس طرح ہوتی ہے اور وضو اس طرح کرنا ہوتا ہے۔ اور امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی ہے کہ دارالفت اہل سنت کے جو پروگرام ہیں وہ کم از کم 40 منٹ یا ہو سکے تو 25 منٹ یا کم سے کم 12 منٹ روز دیکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ انشاءاللہ
نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ دارالفتہ اہل سنت کے پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ. کئی ایسی باتیں ہیں، ایسے سوال ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، وہ عوام کرتی ہے سوال، پھر اس کی معلومات ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. کوئی بندہ اگر سوال کرتا ہے امین سنت سے تو ایسا لگتا ہے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود سوال کر رہے ہیں، وہ پھر ہمیں سیکھنے کو مل جاتا ہے. بار بار آنے کو دل کرتا ہے کہ بھی یہاں جائیں اور سنتیں سیکھیں اور آقا سے محبت کا اظہار کریں. الحمدللہ جو یہاں آتے ہیں وہ پاتے ہیں. الحمدللہ میرے پیر نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے. ایسے نام لیتا ہوں نا تو دل میں سے ٹھنڈ آتی ہے. یہ اللہ پاک کا کرم ہے، حضور کا صدقہ ہے کہ امیر اہل سنت جیسے پیر و مرشد میرے نصیب میں، میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا اچھا ہے. نبی کہا جب بھی نیت ہو چکی، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب پائیں گے. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ مسجد میں داخلے کی صورت میں واپس نیت کرنی ہوگی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. نیت نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم آ گیا، افطار مسجد میں کر نہیں سکیں گے، ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور اب افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد یعنی اول تو نیت کھانے پینے کے لیے نہ کریں بلکہ ثواب کے لیے کریں. اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، ثواب کے لیے تو ثواب ملے گا. تو ثواب کے لیے نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر دیں، چاہے دوبارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں. ہاں اگر پہلے سے نیت کی ہوئی تھی، مسجد میں داخل ہوئے دیر ہو گئی ہے، کچھ نہ کچھ عبادت بھی آدمی کر ہی لیتا ہے، تو اب اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ ذکر و درود کریں اور پھر ہی آپ افطار کریں، اور ضروری تو ویسے بھی نہیں ہے. ایک بہتر طریقہ میں نے عرض کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو 45 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی آج 18ویں شب 18 کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کی رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 18. اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہفتہ اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں. یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا نے اپنی غلطی ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मोहम्मद आमिर रजा अत्तारी मरकजुल औलिया लाहौर से सय्यदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में अर्ज है कि अस्पताल या क्लिनिक में लेडी डॉक्टर या नर्स होती हैं जो कि मरीज का हाथ पकड़कर बुखार चेक करती या ड्रिप लगाती हैं। ऐसी सूरत में मरीज गुनाहगार होगा या नहीं, शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। मेरे वालिदैन और घर वालों के लिए दुआए मगफिरत फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। मर्द को मर्द से काम करवाना चाहिए, औरत को औरत से, बिला किसी शरई मजबूरी के, जहाँ शरीयत इजाजत दे। इस तरह मरीजों को औरत को हाथ नहीं पकड़ा देना चाहिए, और औरत को भी चाहिए कि वो मर्द का हाथ ना पकड़े। ब्लड टेस्ट करते हैं जैसे, तो मर्द मर्द का टेस्ट करे, औरत औरत का टेस्ट करे, लेकिन आजकल औरतें ज्यादा ये काम कर रही होती हैं, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम हामिद रजा है। आपकी बारगाह में ये सवाल है, जो तालिब इल्म इम्तिहानी सेंटर में नकल करते हैं, ये नकल करना इसका क्या हुक्म है? जज़ाकल्लाहु खैरा। और मेरे माँ बाप के लिए, मेरे लिए बेगैर हिसाब किताब बख्शिश की दुआ फरमा दीजिए। और धोखे से करेगा, मुम्तहिन आंख आड़े कान करेगा कि भले नकल कर रहा है बाजों का, तो ये भी अपनी जो ड्यूटीज को दी गई है निगरानी की, इसके पैसे ले रहा है, तो इसके पैसे इस तरह की किस तरह इसकी रोजी हलाल होगी, जबकि ये इस तरह धोखा करने में ताउन करेगा। फिर इम्तिहान किस बात का? अगर नकल ही करवानी है तो फिर इम्तिहान तो ना हुआ ना, ये इम्तिहान तो दिमाग का होता है, और नकल करने में दिमाग का इम्तिहान तो नहीं हुआ। तो इसलिए नकल करना वाला है तो जुर्म, इससे बचना होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि कुछ रेस्टोरेंट्स या होटल्स वगैरह ऐसे होते हैं जो मुक़द्दस अल्फाज और नाम पर मुश्तमिल होते हैं, मिसाल के तौर पर अर्रहमान रेस्टोरेंट्स या बिस्मिल्लाह होटल वगैरह। तो आम बोलचाल में इन अल्फाज का अदब नहीं हो पाता। हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हम इस तरह रेस्टोरेंट्स, होटल्स, दुकान वगैरह के ऐसे क्या नाम रखे जाएं कि जिससे बेअदबी ना हो। मेरे लिए, घर वालों के लिए, असाज़ा इकराम के लिए बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत, सलामती, ईमान और हाज़िरी मदीना की दुआ भी फरमा दी। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन वैयाकुम। दुकानों के या रेस्टोरेंट वगैरह के मुक़द्दस नामों पर नाम रखना, ये शरन तो दुरुस्त है। अब ये जो नाम ले रहे हैं, अब उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि वो दुरुस्त तरीके पर नाम ले। तो जो बेअदबी करेगा खुद उसका यानी कि इल्जाम तो उसी पर है ना, क्यों बेअदबी की। ताहम ये कि लोगों को भी बेअदबी से बचाने के लिए अब दुनियावी काम है, फिर इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उस मुक़द्दस चीज का नाम लेकर लोग बोलेंगे, जैसे कि नाम लेकर मिसाल देने को भी जी नहीं चाहता कि भाई जैसे अच्छे नाम, अच्छा नाम रेस्टोरेंट, खाना मेयारी नहीं होता, घटिया होता है, रफ क्वालिटी होती है, इस तरह भी लोग बातें तो करते होते हैं, और वो लफ्ज मुक़द्दस भी साथ में ले रहे होते हैं। तो यूं भी ये मुनासिब लगता नहीं है। तो इसलिए वो दुनियावी काम है, तो वो दुनियावी नाम रखना ज्यादा समझ में आता है, वरना वो मुक़द्दस नाम रखना है जायज, मना नहीं है शरन। मेरा भी यही ज़हन है कि मतलब नाम ऐसा हो कि लोग बेअदबी से बचें, खुद भी बेअदबी से बचें। फिर इनके कागजात होते हैं, इनके बाज़ शापर पे नाम मुक़द्दस होते हैं, फिर लोग शापर फेंक देते हैं, डिब्बा फेंक देते हैं, थैली फेंक देते हैं, कागज फेंक देते हैं जिसमें ये मुक़द्दस नाम लिखे होते हैं। तो यूं भी इससे बचना ही मुनासिब, वरना फेंकने वाला खुद बेअदबी जो कर रहा है, ज़ाहिर इल्जाम तो उस पर है जिसने नाम लिख कर दिया मुक़द्दस। उसने कहा तो नहीं था कि आप इसको डस्टबिन में डाल देना या फेंक देना। हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुक़द्दस नामों का अदब करे। सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आबिद हुसैन अत्तारी गो मंडी से अर्ज गुजार हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है, क्या आप मोबाइल की स्क्रीन पर अल मौत लिख सकते हैं कि जब मोबाइल की स्क्रीन ऑन करें तो सामने अल मौत लिखा हुआ आ जाए, इस तरह मौत की याद आती रहे, क्या इस तरह कर सकते हैं? जिन्होंने सवाल किया माशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल है, सवाल का सवाल है, तरगीब की तरगीब है, नेकी की दावत भी है इसमें कि अल मौत लिखना। ये अगर मोबाइल पर कोई इसलिए लिखता है कि जब भी मैं ऑन करूंगा तो सामने अल मौत लिखा हुआ आएगा तो मुझे अपनी मौत याद आएगी, तो ये तो अपनी मौत को याद करना कार्य सवाब है और एक अच्छा काम है। ये जायज तो है लेकिन अच्छा काम है, इसको अगर कोई करता है अच्छी नीयत से तो इंशाअल्लाह उल करीम सवाब का हकदार होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम असद प्यारा मेरा अहले सुन्नत, मेरा आपसे सवाल है कि कबूतरी के अंडे खाना जायज है? जज़ाकल्लाह खैर। कबूतर हलाल परिंदा है, इसको खा सकते हैं। अब कबूतरी के अंडे भी हलाल है, कबूतरी भी हलाल है, खा सकते हैं। लेकिन ये कि कबूतरी के अंडे बहुत छोटे होते हैं और ये इसको सेती है जिससे बच्चे निकलते हैं, तो अगर वो सेती है इसको बच्चे निकलते हैं तो फिर इसको मशवरतन अर्ज है कि ना छेड़ा जाए कि आपको ग़िज़ा तो कम मिलेगी और ये कि इस तरह कबूतरों की नस्ल में फर्क आएगा और ये जंगली कबूतर जो है ये हो सकता है कि इसमें कानूनी भी कोई मुश्किल हो, क्योंकि हुकूमतें जो होती है ना वो इस तरह के असासे को बचाती हैं, जानवरों को, परिंदों को, जंगलों में शिकारों पर पाबंदियां डालती हैं, ये एक कवानीन बनाते हैं क्योंकि ये भी एक मुल्क का हुस्न होते हैं और सरमाया होते हैं और इनसे दीगर कई फवायद हासिल होते हैं। तो जहाँ जहाँ कानूनी पाबंदी हो तो वहाँ उसके मुताबिक अमल करना चाहिए और शिकार के लिए भी कानून बने हुए हैं, हमारे मुल्क में बने हुए हैं कानून कि हर चीज का शिकार नहीं कर सकता, तो इन कवानीन पर अमल करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब्बास रजा सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या इसाले सवाब का मुर्दे को पता चलता है कि किसने कितना सवाब भेजा है? जी हाँ, इसके वाकयात तो है कि इनको सवाब का पता चलता है, तकसीम भी कर रहे होते हैं सवाब, इस तरह के भी वाकयात हैं और इनको खुशी भी हासिल होती है। यहाँ तक कि कोई आकर इनको सलाम करता है कब्र पर तो इनका भी पता चलता है इनको। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर अहादीस तय्यबा भी शरह सुदूर और बुखारी मुस्लिम की रिवायतें भी इस तरह की मौजूद हैं कि ये जो कब्र में इनके साथ मामलात बाहर से होते हैं, जैसे सलाम का आपने फरमाया, तो ये अहादीस तय्यबा से भी इसका सबूत है। और दारुल सुन्नत का एक इंतहाई तफसील के साथ इस पर फतवा भी है जिसमें तहकीक के साथ अहादीस तय्यबा से इस बात को साबित किया गया है कि जो चीज़ इसाले सवाब की जाती है मरने वालों को उसकी खबर होती है। अहमद रजा सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि निकाह क्यों ज़रूरी है? आजकल के माशरे में लोग कहते हैं सिर्फ रिलेशन होना चाहिए, निकाह की कोई ज़रूरत नहीं। रिलेशन से क्या मुरादियां, रिश्ता। हम मुसलमान हैं और हमें इस्लाम ने निकाह का तरीका सिखाया है और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती फमर रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है। असल तो रिवायत यूँ है जो सुनन इब्न माजा वगैरह के अंदर है कि अन निकाह मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी, यानी निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता वो मुझसे नहीं।
اور یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ جدا سے ایک حدیث مبارکہ ہے جسے عام طور پہ ہمارے یہاں ملا کے پڑھا جاتا ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے بے رغبت ہو وہ ہم میں سے، مجھ سے نہیں ہے، نہ میری طریقہ کار پر نہیں ہے۔ تو جو نکاح کی مطلب نکاح کا بیان تو قرآن کریم میں بھی تو ہے، نکاح کا بیان آیتیں بھی تو ہے نا، کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا وغیرہ۔ جی تو بالکل۔ جو اسلام میں نکاح جو ہے، ہاں تو نکاح کا انکار جبکہ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے، اور نکاح کا انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، اور کوئی مسلمان نکاح کا انکار کر بھی نہیں سکتا۔ یہ بالکل مطلب حیوانیت ہے کہ جانور ان کو نکاح، ان کے نہیں نکاح ہوتے، تو جانوروں کی طرح جو جی رہے ہیں ان کو مبارکباد بھی کیا دوں میں، ان کے اپنے نصیب ہو گیا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اسلام، ہم قرآن پر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی جانب سے ایک سوال آیا ہے کہ کیا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اگر ایک آیت زبانی یاد ہو گئی تو کیا اسے مرتے دم تک اب یاد رکھنا لازم ہے؟ قرآن کریم یاد کیا جس نے تو وہ اس کو بھلائے نہیں، یاد رکھے۔ اس میں روایتیں تو ہیں، ایک روایت اس طرح کی ہے نا کہ مجھ پر اعمال پیش کیے گئے جن میں ایک یہ بھی ہے کہ اس سے بڑا کوئی غالباً گناہ نہیں دیکھا کہ کسی کو قرآن کی کوئی آیت دی گئی اور اس نے اس کو بھلا دیا، غالباً یہ حصہ ہے حدیث پاک کا۔ جی ایسا ہی جو یاد کر لیا، جی تو جو یاد کر لیا قرآن کریم تو اس کو پھر یاد رکھے، از خود نہ بھلائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کب، کہاں، کیا اور کیسے بولنا ہے، یہ گر، یہ فن ہمیں کیسے حاصل ہو کہ کب، کہاں، کیا اور کیسے بولنا ہے؟ اس حوالے سے آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی عطا ہے، نصیب ہو جائے، اور تکلف سے آدمی کوشش بھی کرے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی پروفیسر تھا، وہ اس طرح کی گفتگو سکھاتا تھا یا بیان سکھاتا تھا، تو کوئی شخص اس کے پاس گیا تو اس کی کوئی فکس چارج تھا، تو وہ جب اس نے بات چیت کی تو پروفیسر نے اس کو ڈبل چارج بتایا۔ تو آپ کا تو سنا چارج یہ ہے، پر واقعی میرا چارج وہی ہے، لیکن میں نے تمہاری گفتگو سنی نا تو مجھے ایسا لگا کہ پہلے تو تمہاری جو گفتگو کی عادت ہے وہ مجھے بھولانی پڑے گی۔ اس بھلانے کا ایک چارج، جب تم یہ بھول جاؤ گے نا، جب تمہیں بھلا دوں گا، اب میں نہیں سکھاؤں گا تم کو گفتگو، اس کا چارج وہ، تو یوں میں نے تم کو ڈبل چارج بتایا۔ تو پھر اتنی عادت گفتگو کی پڑ گئی ہے، غلط گفتگو کی، جیسے بعضوں کی گفتگو جو ہوتی ہے نا وہ جارحانہ، اچھا اس کا انداز ہی جارحانہ ہوتا ہے، یہ لاکھ سمجھاؤ اور اس کا نکلے گا یہ انداز ایسا، تو یہ ہے پرابلم۔ تو اور کسی کسی کا انداز خوش نصیب کا ہوتا ہے کہ وہ حکیمانہ انداز اور مبلغانہ انداز، یعنی سمجھانے والا انداز ہوتا ہے، ورنہ تقریباً گھروں کے ماحول اس طرح کے رفنیس جس کو بولتے ہیں، رف ٹاکنگ ہوتی ہے دوستوں میں، خاص کر رف ٹاکنگ، استاد شاگرد کے ساتھ رف ٹاکنگ کر رہا ہوتا ہے، یہ سب کو سمجھ نہیں پڑتی کہ رف ٹاکنگ ہو رہی ہے، ہو رہی ہوتی ہے، جارحانہ انداز ہوتا ہے، سب کو سمجھانا آتا نہیں ہے۔ اب یہ کہ ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے یہ ٹیچروں کی اور اس طرح، لیکن پرانی عادتیں آدمی بعض اوقات بھولتا نہیں ہے،
تو اس کی وہ باتیں نکل ہی جاتی ہے اس کے منہ سے اور نقصان ہو بھی جاتا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے 2 لفظ نے اگلے کا دل توڑ دیا، میرے 1 لفظ نے اگلے کو مایوسی کے غار میں دھکیل دیا، تو اس کو سمجھ نہیں آتی، یہ اپنے حال مست ہوتا ہے۔ تو واقعی یعنی کہ اگر یہ گر آ جائے کہاں کب کیا کس طرح بولنا چاہیے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ہے بہت صبر آزما مرحلہ۔ قفل مدینہ اگر کوئی لگائے نا تو اگر اس طرح کی باتوں کی عادت نہ بھی ہو اور عادت رف گفتگو کی بھی ہو تو بہت ساری خرابیوں سے بچ تو جائے گا، لیکن یہ بھی تو ذہن نہیں ہے نا، بولنا بھی ہے اور بولتے چلے جانا ہے، ضرورت ہے نہیں ہے اس کی کوئی مطلب ہے کہ شدھ بدھ ہوتی نہیں ہے، بولنے کی خاطر بولنا ہوتا ہے تو بولتے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ پیر شریف پہلی پیر شریف آ رہی ہے تو پہلی پیر شریف کو ہمارے یوم قفل مدینہ مناتے ہیں، اور ظاہر اس کا ایک مقصد یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ کسی طرح ہم کو یوں پتہ چلے کہ بولنا بھی عمل ہے، اور فضول بولنا اگرچہ گناہ نہ صحیح لیکن فضول بولنے میں قیامت کے دن حساب ہے اس کا، یہ آسان نہیں ہے قیامت کے دن حساب دینا۔ اور برا بولنا یہ تو مطلب ہے ہی برا، تو جب بھی بولیں گے تو برا ہے، گناہوں بری گفتگو تو ہوتی قابل ترک ہے، اور فضول بات بھی قابل ترک ہی ہے کہ فضول بات بولنے کے بجائے آدمی کو درود شریف پڑھ لے، ذکر و اذکار کر لے، یا چپ رہ کر قبر و آخرت پر غور و فکر کر لے، مدینے کو یاد کر لے، مکے کو یاد کر لے، کعبے کو یاد کر لے، اللہ پاک کو دل میں یاد کرے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یاد کرے، تو خاموش رہ کر بھی بہت ساری صورتیں ہیں نیکیاں کرنے کی، لیکن ہماری خاموشی ہوتی بھی ہے تو غفلت کی خاموشی ہوتی ہے جس کا کوئی مطلب فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ فائدہ ضرور ہو جاتا ہے کہ چلو وہ فضول بولنے سے بچ گیا، ورنہ فضول بولتے بولتے گناہوں میں پڑ جاتا ہے بندہ اور اس کو احساس یا ہوش ہوتا نہیں ہے۔ تو اب چونکہ میں نے کہا پہلی پیر آ رہی ہے تو پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ ہمارے ہاں منایا جاتا ہے، جس میں فضول باتوں سے بچنے کی مزید کوشش کی جاتی ہے، اور جہاں جہاں ہو سکے اپنے انڈرسٹینڈنگ ہو تو لکھ کر گفتگو کر لی یا اشاروں میں کر لی اس سے گفتگو، ہر ایک سے تو نہیں ہو سکتا یہ، اور جو بازار میں بیٹھے ہیں دکانداری کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کام کر رہے ہیں ان کا ظاہر کہ وہ گاہکوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتے ایسا، اور ماں باپ اگر نہیں سمجھتے اشارے تو ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتے، تو کیونکہ ان کو تشویش ہوگی، پریشان بھی نہیں کرنا ہے نا کسی کو، تو دوستوں میں جو خاص اس طرح بھائی ہوتے ہیں یہ آپس میں اس طرح کر سکتے ہیں کسی حد تک، مطلب کہ کچھ نہ کچھ تصور قائم ہو کہ گفتگو بھی عمل ہے، بولنا بھی عمل ہے، اور خاموشی بھی ایک عمل ہے کہ جس کے فوائد بہت ہیں۔ پھر ان فوائد کو مزید اجاگر کرنے کے لیے خاموش شہزادہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا یہ پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے کہ جو یوم قفل مدینہ منائے تو وہ یہ رسالہ بھی پڑھے یا سن لے، تو اس طرح کی ترغیبات ہمارے ہاں ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کے لیے سمجھو ہے، تو جو پہلی پیر شریف آ رہی ہے دسمبر کا آغاز ہو گیا ہے، تو کل اتوار ہے، اتوار کو غروب آفتاب سے لے کر پیر شریف کو غروب آفتاب تک یوم قفل مدینہ، اور اللہ توفیق دے تو 3 دن کا قفل مدینہ منایا جا سکتا ہے، ایام قفل مدینہ، تو وہ کل مغرب سے شروع ہو کر بدھ کو مغرب تک رہے گا، اور 1 دن کا یوم قفل مدینہ اتوار کو مغرب سے شروع ہو کر پیر کے مغرب تک، اور ایام قفل مدینہ اتوار کو مغرب سے لے کر بدھ کی مغرب تک، ہر مہینے کی پہلی پیر یہاں مراد ہے۔ تو یہ رسالہ پڑھیں خاموش شہزادہ، انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، احساس ہو جائے گا کہ چپ رہنا کتنا اہمیت رکھتا ہے اور خاموشی کتنی مطلب ہے کہ ایک پیاری چیز ہے، بہت سارے فسادات سے بچا دیتی ہے۔
दुनिया भर के लिए ज़ाहिर है कि दुनिया भर में सीखने के लिए कोशिशें तो लोग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तरह तरह के उलूम सीखते हैं, तो ज़ाहिर बातचीत भी सीखनी चाहिए। और अब तो माशाअल्लाह मकतबुल मदीना ने गुफ्तगू के आदाब नामी एक किताब भी हमें दी है, जिसमें खामोश शहजादा के रिसाले के अलावा भी बहुत सारा मवाद है। तो इसको पढ़ें, इसका दर्स दें, इस पर गौर करें। और अगर किसी ऐसे आशिक रसूल की सोबत मिलती है जो बाअमल आशिक रसूल तो और खामोश तबीयत, तो उसकी सोबत भी आपको खामोशी की तरफ रागिब करेगी और कम बोलने की तरफ आप माइल होंगे। तो ये गुफ्तगू के आदाब स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसमें दो बाब है, गुफ्तगू के आदाब और फजूल बातों से बचने की फजीलत। ना पढ़ी हो तो ये तो पहली फुर्सत में पढ़ लीजिए, तो इंशाअल्लाह आपको एहसास हो जाएगा कि बक 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 जो करते रहते हैं तो नुकसान कितना होता है, दुनिया आखिरत का नुकसान होता है। कभी कभी बक बक जो है दुनिया में सर फड़वा देती है, हाथ तुड़वा देती है, बाज़ औक़ात कत्ल करवा देती है। जी हाँ, बक बक बाज़ औक़ात कत्ल भी करवा देती है। ऐसी तौहीन आमेज़ गुफ्तगू सामने वाले के साथ कर देता है बंदा कि उसकी घूम जाती है और वो बाज़ औक़ात फायर कर देता है, या मौका तलाश करके यानी दिल में ले लेता है, मौका तलाश करके वो बाज़ औक़ात मर्डर कर देता है। इसने मेरी तौहीन की थी। घर के घर उजड़ जाते हैं। ये तलाक प्यार मोहब्बत में थोड़ी दी जाती है, गुस्सा आता है। खाली गुस्सा नहीं आता ना, जबान चलती है सब में, तड़ 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 1 2 3। अब 1 2 3 कर दिया, बोल पड़ा, अब बाद में ओए तब तीर तो कमान से निकल गया, बुलेट पिस्टन से निकल गई, अब वो पलट के आएगी नहीं ना। अब मुफ्ती साहब के पास जाकर अब लाख रोए सर बचाने, मुफ्ती साहब बहुत गुस्सा आ गया था और मेरे मुंह से 1 2 3 हो गया, 3 तलाक दे दी मैंने, हाय मैं अब क्या करूं। तो मुफ्ती साहब यही कहेंगे कि अब तक तो हमने यही सुना है कि लोग तलाक गुस्से में देते हैं, कभी ये नहीं सुना कि आज तुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है, इतना अच्छा खाना पकाया, क्या तो ये 3 तलाक। ऐसा तो कोई भी नहीं करता, तो गुस्से में ही होता है। अब कोर्ट में कचहरी में आप जज के सामने को बहुत गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने फायर कर दिया, तो वो यही कहेगा, जाहिर है कि वो मैं समझाने घर से हूँ, वो जल्लाद को भी कहेगा, फांसी घर को भी, या बहुत गुस्से में इसको फांसी देना, इसने गुस्से में मर्डर किया ना, तो जल्लाद भी गुस्से में आकर फंदा खींच लेगा। तो जाहिर है कि गुस्से वाला गुस्से में कुछ करके ये बोले कि मैं बच के निकल जाऊं, तो थोड़ी बच कर निकल सकता है बोला। तो ये दुनिया का निजाम जो है ना, ये जबान पर इतना, मतलब आप अगर जेल का दौरा करके मालूमात करो ना, तो एक से एक इसमें मतलब बोलने वाले मास्टर होंगे जिन्होंने जबान की वजह से जेल के सरिये के पीछे आ गए होंगे। इसको गाली दी, उसको गुस्सा आ गया, पहले गाली निकले, उसका ठोसा पड़ेगा, उसकी लात पड़ेगी, पुलिस आ जाएगी, दोनों हथकड़ियां डाल के डालेगी अंदर। कहां से चली गाली, जबान से निकाली ना, या तौहीन कर दी। तो ये देखो, तो जबान इतने फसाद करवाती है, घर के घर उजाड़ रही है, खानदान के खानदान तबाह कर रही है। तो इसको लगाम पड़ जाए ना, तो दुनिया में शायद अमन कायम हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या रब ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं, या रब ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं। अल्लाह ज़बान
جس کتاب کا امیر اہل سنت نے اظہار فرمایا گفتگو کے آداب، الحمدللہ یہ ہماری درسی کتاب ہے جس سے مساجد میں، دیگر چوک درس، آفیسز میں، گھروں میں درس بھی دیا جا سکتا ہے. تو یہ کتاب 325 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور گھر بیٹھے منگوانا چاہیں تو نمبر پر آپ کال کر کے اپنا آرڈر بھی بک کرا سکتے ہیں. میں سفر میں ہوتا ہوں، 200 کلومیٹر میرا سفر بنتا ہے گھر سے. میں ہفتے کے 5 دن ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، 2 دن اپنے گھر ہوتا ہوں، کبھی کبھی 10 دن بھی ہو جاتے ہیں، 12 دن. تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا میں قصر کہاں پڑھوں گا، اپنی ڈیوٹی کے ادھر یا اپنے گھر میں جا کے؟ سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ 200 کلومیٹر دور یہ کہیں نوکری کرتے ہیں اپنے آبائی وطن سے. اب وہاں یہ 15 دن سے کم رہتے ہیں عام طور پر، تو اب یہ قصر جو پڑھیں گے کہاں پر پڑھیں گے؟ اپنے گھر پر پڑھیں گے یا جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں پہ پڑھیں گے؟ کلومیٹر کی نیت سے یہ نکلتے ہیں اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہوتی ہے. تو یوں یہ مسافت تو شرعی فاصلہ تو ہے، لیکن 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے، تو وہاں پہنچ کر یہ مسافر ہی رہیں گے. اور جب اپنی آبادی سے باہر نکلیں گے، جہاں سے یہ نکلے اپنے شہر سے یا قصبے سے یا گاؤں سے، تو اس کی جیسے ہی آبادی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد سے یہ یعنی کہ اب اس پر قصر ان پر واجب ہو جائے گی. ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض جو ہیں یہ اس کی جگہ 2 پڑھنی ہے، 2 فرض. باقی ساری رکعتیں پوری پڑھنی ہوتی ہے، وتر بھی پورے پڑھنے ہیں. مغرب میں قصر نہیں ہے، سنتوں میں بھی قصر نہیں ہے. اگر وہاں 15 دن رہنے کی نیت ہو تو راستے میں جو نمازیں آئیں گی ان کا حکم بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر وہاں اگرچہ 15 دن کی رہنے کی نیت ہے لیکن راستے میں تو پھر بھی اسے قصر ہی کرنا ہوگی. جی ہاں، اگر وہاں 15 دن یا سے زیادہ 15 دن رات یا اس سے زیادہ رکنا ہے، یہاں یہ جانا چاہتے ہیں اور ہے وہ شرعی مسافت 100 کلومیٹر یا اس سے زائد وغیرہ، تو اس میں یہ کہ جب اپنی آبادی سے باہر نکلیں گے تو اس آبادی میں داخل ہونے سے پہلے جو نماز یہ پڑھیں گے یہ قصر پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد زکریہ ہے، میں پنجاب کے شہر لیا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل کے ذریعے بار بار آپ کا مرید ہوتا ہوں، لیکن اس میں جو توبہ کروائی جاتی ہے سچے دل کے ساتھ تو توبہ کر لیتا ہوں، پھر بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے مجھ سے. میرے لیے کیا مدنی پھول ہے توبہ کے ٹوٹنے سے؟ کیا مجھے کرنا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ وہ سلسلہ اطاریہ میں کیا میں ابھی بھی مرید ہوں یا بار بار توبہ ٹوٹنے پر مرید رہتا ہے یا نہیں؟ اللہ پاک سچی توبہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور توبہ کرتے رہنا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کی توبہ ٹوٹ گئی تو پھر توبہ کر لے، یعنی مدنی چینل کے اسکرین میں توبہ کا انتظار نہ کرے. گناہ اگر کسی سے ہو جائے تو اسی وقت توبہ کر دے، کہ بلا وجہ تاخیر کرنا، یعنی گناہ ہونے کے بعد توبہ میں لیٹ کرنا، دیر کرنا، یہ بھی گناہ ہے. تو توبہ فوراً ہو جائے. اور اس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں، اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں. یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں، یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم والملك القدوس السلام
मापी पर देलुल्ला नूदे हमत ला ला इलाहा इल्लल्लाह हमको भी बश्त साधु दाटी को भी बश्त और यूसुफ भाई को भी बश्त हमारे मुस्तफा सबसे आखिरी नबी आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और इन्हें माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और घर वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा, शहद से भी मीठा मदीना दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी नेपाल का जामियातुल मदीना नजर आया था, जामियातुल मदीना वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो क्या दुनिया में एक ही जामियातुल मदीना है दावत इस्लामी का जो इस तरह हर हफ्ते ये जमाओं के बैठते हैं, या और भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जामियातुल मदीना है। तो सारों को चाहिए कि इसी तरह वक्तन फवक्तन मदनी मुज़ाकरे में नजर आए करें, तो सारे की ईमान ताज़ा होता है, सारा देखने वालों को भी जज्बा मिलता है। और जामियातुल मदीना में मतलब ये जामियातुल मदीना की भी तशहीर होती है ना कि ये दावत इस्लामी है, कि माशाअल्लाह इतने तलबा किराम हज़ारों लाखों यहाँ दीन हासिल करते हैं। तो अगर हमारा बच्चा भी शामिल हो जाए तो वो भी इसी तरह मतलब दीन सीखेगा। तो जामियातुल मदीना दीगर भी हैं, वो भी जरा स्क्रीन पे दिखाया करें, अगर वो आते हो तो। ना आते हो तो मेरा पैगाम पहुंचा दे, ये भी नजर आए करें। क्योंकि वैसे भी 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम मदनी मुज़ाकरा भी है। इस दीनी काम को सारे जामियातुल मदीना वाले और हमारी मजलिस जो है इसको उजागर करें और सब तक मेरी ये दरख्वास्त पहुंचा दें कि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा इल्म दीन सीखने का एक बहुत अच्छा जरिया है। इल्म दीन भी सीखने मिलता है, फिर ये अखलाकियात भी सीखने को मिलते हैं। जामियातुल मदीना जेहलम ने भी अपना जलवा दिखा दिया हाथों हाथ, माशाअल्लाह। फैसलाबाद, अच्छा ये जामियातुल मदीना ये मिक्स है, मिक्स होते हैं। जी जी मिक्स होते हैं। तलबा किराम और इस्लामी भाई। हाँ वैसे हुजूर आपने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई है। वैसे तो तकरीबन जहाँ जहाँ भी हमारे इस्लाम में जमा होते हैं, अल्लाह की रहमत से हमारी जामियातुल मदीना मजलिस का बड़ा ज़बरदस्त ताउन होता है और तलबा किराम ख़ास तौर पे शामिल होते हैं। लेकिन आपने जो अभी एक बात जो मैं समझाऊं वो ये कि एक अच्छे जो डिसिप्लिन के अंदाज से जो इनका बैठना होता है ना, ये आम तौर पर आवाम का नहीं होता है। और ज़ाहिर इल्म की मजलिस है, इल्म की महफिल है, और ये बाअदब अंदाज अगर एक बैठने का जो खूबसूरत अंदाज दिखाया जाता है नेपाल का खासकर, जैसे आपने तवज्जो फरमाई है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जामियातुल मदीना मजलिस के ज़रिए इसका भी कोई ऐसा एहतमाम बनाए कि पूरे पाकिस्तान में या दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी जामियातुल मदीना के तलबा जो बैठे हों तो इनका अंदाज हम अलग से करके दिखाएं। तो माशाल्लाह नेपाल वालों की तो आज मौज हो गई कि इनका तस्करा आपने बराह रास्त फरमाया। पता नहीं वो क्या क्या मदनी फीसें खुशी में भेजेंगे, चौक दर्स की और दर्स की और किताबें जैसे आज गुफ्तगू की आदाब पढ़ने की, तो ये अच्छी अच्छी कोई नीयतें भेजें। आज तो बराह रास्त नेपाल का तस्करा हुआ है। अगर हरज ना हो और मजलिस में इजाजत दे और कोई इसमें कोई रुकावट ना हो
शरी कानूनी उसूली, तो इन सबको आज शुक्राने में वो 3 दिन के मदनी काफले में इसी महीने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई नेट प्रॉब्लम हुआ है? जी जी, आपका पैगाम हमारी रुकन शुरा हाजी असद भी नजर आ रहे हैं हमारे झेलम में तशरीफ फरमाए, तो हो सकता है अभी कुछ पैगाम आ जाए, कोई नेपाल वालों का भी पैगाम आ जाए। 3 दिन का मदनी काफिला नेपाल जामिअतुल मदीना, जो जो नजर आए उनको आज 3 दिन मदनी काफिले में सफर का इनाम। सुभान अल्लाह। नेपाल वाले तो लगता है खुश हो रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, खुशी में हाथ हिला रहे हैं, वैसे ही इनका तस्करा हुआ इसलिए हिला रहे हैं। हो ना हो आज कुछ मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना मेरी तरफ खुशी देख के मुस्कुराई क्यों। इंशाअल्लाह हमारे रुकन शुरा हाजी असद भी तैयार हैं, और इनके पीछे भी साथ भी जामिअतुल मदीना झेलम का भी तस्करा हुआ है। तब हो सकता है झेलम वाले भी 3 दिन के लिए ही नियत कर रहे हो हाथ उठाकर कि जाएंगे ये भी मदनी काफिले में। हाँ, जिनका भी तस्करा हुआ ना, अभी 2 नजर आए हैं। फैसलाबाद तो आप बता रहे हैं कि मिक्स है, इनमें भी मिक्स तो है। ये जो आगे फ्रंट लाइन जो है ये तलबा तो नहीं है। नहीं, जो तलबा है वो जो तलबा है या सबको ही दावत, जिनका तस्करा आपने फरमाया। कराची वालों पे भी नजर कर दे हुजूर, यहाँ पे भी जामिअतुल मदीना के तलबा भी हैं और मिक्स भी हैं। ये भी अगर हाथ उठाकर नियत करें कि, और बल्कि दिसंबर में तो अमीर अलसुन्नत साहब से कि हमें 2 छुट्टियां मिल रही हैं, क्योंकि 25 दिसंबर भी छुट्टी होती है और एक और इतवार की भी छुट्टी, यानी 24 इतवार है और 25 दिसंबर पीर है। तो हफ्ता इतवार पीर, ये 3 दिन में 2 छुट्टियां मिल रही हैं। ये 3 दिन में 2 छुट्टियां मिल रही हैं, तो ये तो समझ कि आज आप सबका ही तस्करा फरमा दें तो इंशाल्लाह पूरा दिसंबर में धूमधाम हो जाएगी। जितने भी मुझे सुन रहे हैं, बल्कि जो बाद में भी सुन रहे हैं, वो भी जो नहीं सुन रहे उनको भी ये बात सुना दी जाए कि 24, 25, 26 दिसंबर सिर्फ एक काम, मदनी काफिला, मदनी काफिला। 23, 24, 25 या 24, 25, 26 दोनों। 23, 24, 25 दिसंबर या 24, 25, 26 दिसंबर, 3 दिन मदनी काफिला। सिर्फ एक काम करना है, 3 दिन मदनी काफिले में सब के सब सफर कर जाएं इंशाअल्लाह उल करीम। धूम पड़ जाएगी सुन्नतों की इंशाअल्लाह, नेकियों का दौर दौरा हो जाएगा, मस्जिदें नमाजियों से भर जाएंगी इंशाअल्लाह। और जिम्मेदारान भी जो है वो भी तवज्जो करें, और मैंने जो दरखास्त की इस पर मतलब है कि तवज्जो करें, और मदनी मुज़ाकरे में जाकर जामिअतुल मदीना में भी हमारे जिम्मेदारान शिरकत करें, इस्लामी भाई भी शिरकत करें, और सब मिलकर मतलब सुन्नतों की धुएं मचाएं, तो एक दूसरे में शामिल होकर नेकी की दावत ज्यादा मौसर हो सकती है। लूटने रहमते काफिले में चलो, लूटने रहमते काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो।
مرحبا. اور اس میں ریجن نگران ہے، ڈسٹرکٹ نگران ہے، جو جو اپنے ذمہ داران ہیں، یہ سب جامعات المدینہ میں اگر جا کر اور دیگر اسلامی بھائیوں کو لے جا کر مدنی مذاکروں میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ مزید ڈسپلن قائم ہوگی. کہ نگران کا ایک اپنا ظاہر ہے کہ روب بھی ہوتا ہے اور ایک قدر بھی ہوتی ہے، اور ایک نفسیاتی طور پر بھی اثر ہوتا ہے. ہمارا نگران آیا ہوا ہے تو یوں تھوڑا سنجیدہ ماحول بن سکتا ہے. ماشاءاللہ ملیشیا سے بھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہاں سے بھی مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ. جامعۃ المدینہ بھی جو ہے نا، یہ بھی اپنے دعوت اسلامی کے دیگر جو ذمہ داران ہیں ان سے مل کر، ان سے مشاورت کر کے ان کے جدول بنائیں، ان کو بلائیں تو انشاءاللہ اس طرح مزید بہتری آئیں گی. حاجی اسد مدنی ہمارے رکن شورا جامعۃ المدینہ، ان کا پیغام آ گیا ہے کہ جو تاریخ عطا فرمائی گئی اس کے مطابق انشاءاللہ الکریم جامعۃ المدینہ سے سفر ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. اور یہ فاروق جیلانی بھائی بھی ہمارے رکن شورا کہ انشاءاللہ الکریم یہ بھی 3 دن جو ہے وہ سفر کی انہوں نے بھی نیتیں پیش کی ہیں اپنے شعبے کے حوالے سے. ماشاءاللہ الکریم ماشاءاللہ. حضور جنات کے متعلق ایک سوال آیا ہے کہ کیا جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 9 جنات بھی پیدا ہوتے ہیں، تو اگر وہ بچہ فوت ہو جائے تو 9 جنات بھی فوت ہو جاتے ہیں؟ ایسا کچھ تو نہیں پڑا. جنات تو بعض وقت بڑی لمبی لمبی عمریں پاتے ہیں، تو اس میں انسان کے بچے کے مرنے کے سے تعلق جنات کا تو نہیں ہے. ہمزاد بھی مرتا نہیں ہے کہ بچہ مر گیا. ہر بچے کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک ہمزاد شیطان. تو یہ جن شیطان شرارتی جن جو ہوتا ہے اس کو شیطان بولتے ہیں. تو یہ جو ہمزاد ہوتا ہے یہ شیطان ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا، غیر مسلم ہوتا ہے. صرف ایک ہمزاد مسلمان ہوا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمزاد تھا اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کر لیا تھا، تو وہ اچھے مشورے دیتا تھا. باقی اور کوئی ہمزاد مسلمان نہیں ہوا. تو مرتے نہیں ہیں یہ لوگ اس طرح بچے کے مرنے کے ساتھ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ مدنی قافلوں کی ریل پیل اور اس کی اطلاعیں آنا شروع ہو گئی ہیں. ہمارے نگران پاکستان کابینہ حاجی شاہد صاحب نے اطلاع دی کہ 3 دن کے ساتھ ساتھ ڈھاکہ بنگلہ دیش سے میسیج ہے کہ 1 ماہ کے بھی مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ الکریم. اسی طرح کراچی کے جامعۃ المدینہ اور پورے کراچی کے انشاءاللہ ذمہ داران بھی سفر کریں گے. حاجی فضل بھائی کا میسیج ہے. حاجی اسلم بھائی رکن شورا پنجاب کے نگران اور ذمہ دار بھی سفر کریں گے. عبد الوہاب بھائی ہمارے جو رکن شورا ہے شعبہ تعلیم کے تحت ٹیچرز اور دیگر کا بھی انشاءاللہ وہاں اجتماع فیصل آباد میں جاری ہے اور وہاں سے انشاءاللہ شعبہ تعلیم کے بھی مدنی قافلے سفر کریں گے. اسپیشل پرسن کے حوالے سے بھی ہے کہ خصوصی اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ الکریم مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ مدنی چینل عام کریں، یہ بھی سفر کریں گے. فیضان مرشد کے ڈھاکہ بھی تو نظر آ رہا ہے یار. سبحان اللہ. میرے ابھی توجہ گئی، لکھا ہوا جامعۃ المدینہ ڈھاکہ. عبد المبین بھائی تو فرنٹ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ ہے جامعۃ المدینہ یہ بھی. تو انہوں نے تو بے اعلان بھیج ہی دیا نا 3 دن کے مدنی قافلے، بلکہ 1 ماہ کے مدنی قافلے کا. جی 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 جی. اور 3 دن بھی آپ نے فرمائے تو انشاءاللہ بنگلہ دیش والے بھی جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. کفن دفن 10 دسمبر سے ملک و بیرون ملک سے 12 ماہ کے مدنی قافلوں کی بھی وہ ترغیب ہے. ماشاءاللہ ترکیب بھی انشاءاللہ. اس کا بھی خیال رکھنا ہے. 10 دسمبر 12 ماہ کے مدنی قافلے، تو اس کے لیے بھی اس طرح بھائی تیار ہوں اور تیار کیے جائیں.
اور 12 ماہ کے مدنی قافلوں کی دھوم دھام. حضور ایک بڑا زبردست اعلان آیا ہے، آپ کو انشاءاللہ بہت خوشی ہوگی. ہماری نعت خوان مجلس کے جو نگران ہیں حاجی اشفاق، انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ انشاءاللہ نعت خوان بھی مدنی قافلے میں سفر کریں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا جیسے اعلان ہوا فیضان مدینہ میں، فیضان مدینہ سبحان اللہ کی زوردار آواز آئی ہے ابھی ہمیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ظاہر مبلغین سے، ذمہ داران سے، نعت خوانوں سے بھی بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں نعت خوان ہے تو وہ دور دور بھی جا کر ان کا بیان سنتے ہیں، مبلغین سے نعت خوانوں کی نعتیں سنتے ہیں. تو ابھی فوراً رابطہ کر لیں، کیونکہ اب تو جب امیر ارض نے فرمایا، مجلس نے بھی کہہ دیا کہ سب نے جانا ہے، تو نعت خوانوں سے بھی رابطہ کر لیں کہ حضور آپ کا سفر کہاں ہوگا، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی بسوں کی بسیں روانہ ہوں گی، ہو سکتا ہے ٹرینیں بک ہو جائیں، بوگیاں بک ہو جائیں. کیا فرماتے حضور؟ ان کا تو مجھے خصوصی کارکردگی بھی بھیجنا کہ کتنے نعت خوانوں نے سفر کیا. ماشاءاللہ. اور جدول کے مطابق کرنا، یہ نہیں اپنے حساب سے نہیں چل رہا ہے. جو دعوت اسلامی کا جدول ہے مدنی قافلے کا، اس کے مطابق کرنا ہے. اور جتنا ہو سکے ایک نعت خواں جو ہے نا، ایک مدنی قافلے میں وہ شامل کر لیا جائے. خالی یہ نعت خواں جائیں گے تو محفلیں جمع کے واپس آ جائیں گے تو اپنے کیا کریں گے؟ محفلیں تو جماتے رہتے ہیں. محفل بھی جمع نہیں ہے، جو اپنے جدول میں ہوتا ہے، اور وہ جو بھی سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ وہ بھی کرنا ہے. تو ایک نعت خواں ایک مدنی قافلے میں انشاءاللہ مدنی قافلے میں بھی بڑا رنگ بھر جائے گا. ماشاءاللہ. یہ اور جو نعت خواں مجلس میں شامل نہیں ہے، رکاوٹ ان کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. دنیا بھر کے نعت خوانوں کو دعوت ہے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی. آپ سب کی ہے دعوت اسلامی، اور سب اس میں مدنی قافلے میں سفر کریں. قاری صاحبان کا دیکھو کیا پیغام آتا ہے. قاری صاحبان بھی تو ہے نا یار اپنے پاس، کتنے سارے ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی اب کوئی پتہ نہیں ان کی مجلس ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں پتا مجھے. تو یہ بھی کوئی پیغام آنے دیں. یہ قاری صاحبان بھی پیچھے نہیں ہے. ہر مدنی قافلے میں ایک قاری صاحب، ایک نعت خواں. واہ. نہیں آ گیا دماٹی ہو جائے گی بابا، آ گیا. یہ ہمارے لیاقت بھائی کا پیغام آ گیا کہ مدرسۃ المدینہ بوائز سے بھی امیر صلی اللہ نے جو تاریخ دی ہے اس میں 3 دن بھرپور مدنی قافلے سفر کریں گے. فاروق جیلانی یہ بھی انہوں نے بھیجا ہے. اسی طرح ہمارے اشفاق بھائی KPK کے جو ہمارے صوبائی مشاہد کے نگران ہیں، انہوں نے بھی نیت بھیجی. حاجی یافور نے وکلا کے مدنی قافلے، ان کا بھی پیغام بھیج دیا. اسی طرح مختلف جو ہے وہ الحمدللہ میسیجز آ رہے ہیں. اور یوں لگتا ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے تو انشاءاللہ کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے گا کہ ہر شعبے والوں کی کارکردگی یوں بن جائے. اور آپ کو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے کہ اس طرح کی نیتیں بھی ہیں. اور یہ وکلا تو نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ یہ بھی بوگیاں اور ٹرینیں بک کرا لیں اور چلے جائیں یہ بھی مدنی قافلے میں انشاءاللہ. انشاءاللہ مجلس مالیات والے اسلامی، مجلس مالیات والے اور حج عمرہ والے بھی انشاءاللہ، اور میں بھی سفر کروں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہر رکن شورا کو بھی سفر کرنا چاہیے. پھر مدنی قافلہ تو مدنی قافلہ، وہ ایک ہی دن ہو کہ مدنی قافلہ 23، 24، 25 یا 24، 25، 26 دسمبر. فون پر بات ہو، فون پر بات ہو یا ملاقات ہو، فون پر بات ہو یا ملاقات ہو، سب سے کہتے رہے قافلے میں چلو، 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 چلو. صلو علی النبی. کسی بھی گھر، بلڈنگ، عمارت یا سوسائٹی کی تعمیرات کے دوران
ایک خاص کام کیا جاتا ہے کہ جب بنیادیں ڈالی جاتی ہے تو اس وقت ہمارے معاشرے میں لوگوں کا یہ رویہ، یہ عمل بہت مشہور ہے کہ وہ صدقے کی نیت سے بکرے یا بکرا منگواتے ہیں۔ یہ صدقے کی حد تک تو بکرا منگوانا اور اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے بعد لوگوں کا ایک خاص عمل دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ انٹرسٹنگ عمل کچھ یوں ہے کہ جب گھر کی بنیادوں میں بکرے کا خون ڈالا جاتا ہے تو لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ خون ڈالنا ضروری ہے، اور اس کو ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ جب خون گھر کی بنیادوں میں ڈالا جائے گا تو وہاں پر جو بھی جن، بھوت، آسیب وغیرہ ہے وہ خون لے کر وہاں سے چلے جائیں۔ ایک اور مزے کا سین چھت بھرائی کے وقت ہوتا ہے۔ وہ سین کیا ہوتا ہے کہ جب ٹھیکیدار اور مزدور کی طرف سے بریانی کی دیگ یا دیگوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر چھت بھرائی کے دوران بریانی کی دیگ نہ منگوائی گئی تو چھت گرنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، اور تعمیرات کے دوران یا بعد میں چھت گر بھی سکتی ہے۔ پلیز شیخ، اب آپ ہی بتائیے، عمارت کی بنیادوں میں خون ڈالنا اور چھت بھرائی کے وقت بریانی کی دیگ منگوانا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ یہ ہم نے بھی بہت زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ، دیکھا ہے، سنا ہے، شاید دیکھا بھی ہے کہ بکرا اس طرح ذبح کرتے ہیں کہ اس کا خون جو ہے بنیادوں میں گرتا ہے۔ تو ہم نے یہ سنا تھا کہ اس کو خون پلاتے عمارت کو تاکہ یہ عمارت گر کر اس میں رہنے والوں کا خون نہ پیے، تو پہلے سے بکرے کا خون پلا کر اس کو عمارت کو جو ہے وہ ایک طرح کی رشوت دے دی جاتی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ڈھکوسلا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں، بکرے کاٹے اس نیت سے کہ صدقہ کرے، رائے خدا میں تقسیم کر دے تو صدقے کو بلا نہیں پھلانگتی، یہ تو حدیث شریف ہے۔ بلا مانے آفت، مصیبت، تو عمارت پر کے ذریعے کو مصیبت آنے والی تھی تو عین ممکن ہے کہ یہ ذبح کر کے جو گوشت تقسیم کیا گیا تو اس کی برکت سے یہ بلڈنگ گرے نہیں اور لوگوں کی جانی مالی حفاظت ہو، نقصان نہ ہو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھے۔ اور خون کا ایک قطرہ بھی عمارت کی بنیاد میں ڈالنا نہیں ہے، یہ ناپاک ہے۔ بہتا خون جو ذبح کے وقت نکلا وہ ناپاک ہوتا ہے، اور بلا وجہ کسی پاک چیز کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے۔ رہی بریانی کی دیگ، تو یہ مزدوروں نے مطلب کوئی ترکیب نکالی ہوگی، جیسے وہ سفر کا آخری بدھ بھی مزدور زیادہ بناتے ہیں، چھٹیاں کرتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں۔ حالانکہ آخری بدھ کا بھی تصور جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی تھی اور سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، اس طرح کا کوئی مطلب نہیں ہے، حدیثوں سے ثبوت نہیں ہے، بلکہ معاذ اللہ اس وقت مرض نے زیادہ مطلب ہے کہ وہ زور دکھایا تھا، یہ ہے البتہ۔ تو آخری بدھ کا بھی اسلام میں تصور نہیں، یہ کاریگروں میں، مزدوروں میں زیادہ یہ چیز رائج ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح یہ بریانی بھی کسی نے چلا دی ہوگی، اب بریانی سے ہو سکتا ہے آگے پیزے پراٹھے آ جائیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو اگر عمارت بنانے والا چھت بھرائی کی خوشی میں، ہر چھت بھرائی کی خوشی میں اگر مزدوروں کو بریانی اپنی مرضی سے شوق سے کھلاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے گوشت پاک کی نیاز کی بھی نیت کر دے، ثواب کا حقدار ہوگا۔ اور اگر مزدور زبردستی مانگتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں تو یہ مزدور کی غلطی ہے، مزدوروں کی، ان کو زبردستی نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ بلا وجہ سوال بھی نہیں کرنا۔ یہ سوال ہے نہیں ہے کہ ہم کو بریانی کھلاؤ، آپ کو مزدوری مل رہی ہے، اپنے پیسوں سے منگاؤ بریانی۔ اگر عاشقہ رسول ٹھیکیدار جو ہے وہ نیاز کی نیت سے کرتے بھی ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن مزدوروں کے مطالبے میں مزدوروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ تھوڑا اس میں خرابیاں ہیں۔ اور اگر مزدوروں کی طرف سے شر پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر نیاز کی نیت سے بھی کھلائیں گے تو رشوت تو کہلائے گی نہیں ہے، تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے مزدوروں کو تو چاہیے مطالبہ نہ کریں،
छत भराई की खुशी, ये जो इमारत बनाता है उसको होती तो होगी, राजी तो होते हुए छत भर गई। तो इस खुशी में अगर ये रवाज डालते हैं कि मजदूर मांगे नहीं, मांगे तो देना नहीं है, और बिल्ला मांगे, अगर रोज पाक की नियाज कर दें, या मुहर्रम का महीना है तो खासकर करबला वालों की नियाज कर दी, तो जैसे जैसे खास खास अय्याम आते हैं ऐसे मौके पर अगर वो छत की भराई और उन बुजुर्गों की नियाज कर दिया करें तो ये अच्छा काम होगा, इसकी भी बरकतें तो मिलेंगी। मगर ये मर्जियात पर हो, इसको कंपलसरी ना समझा जाए कि नहीं करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, यूं हो जाएगा, छत में दरार पड़ जाएगी या छत गिर जाएगी माज़अल्लाह, ऐसा कुछ भी तस्वुर नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि अगर मज़दूर इसका मुतालबा करते हैं और मालिक खिलाना चाहता नहीं है, लेकिन मज़दूरों के तरफ से शर पहुंचने का अंदेशा हो, तो अब इस मालिक का खिलाना क्या इसके अपने हक में भी रिश्वत होगा? मालिक गुनाहगार नहीं होगा, खाने वालों के हक में रिश्वत है। ये जो मजदूर जो खाएंगे लेंगे, ये इनके लिए रिश्वत है, गुनाहगारों के मजदूर। और रिश्वत में ये होता है कि कब्जा पाया नहीं जाता, तो जितना इस तरह का हराम का खाया ये मालिक को पेमेंट करनी होगी। अब मालिक अपनी खुशी से माफ कर दे वो अलग चीज है, वरना ये कहे उसके ऊपर तकाजा दुनिया में भी रहेगा और आखिरत में भी रहेगा कि ये पेमेंट करे जो खाया इस तरह। तो जो इतनी मजदूरी मिलती है अच्छी खासी, अब तो दिहाड़ियां हो गई हैं, तो जो भी दिहाड़ी हो, जो भी तय हो गया, अब इससे ज्यादा मांग नहीं सकता। इसमें मांगने के अलावा अब इसका उर्फ हो चुका है, यानी तो शर से बचने वाला वो तो मैं अर्ज कर चुका जी कि वो तो रिश्वत हो जाएगा ना। ये मैं अर्ज किया था मैंने, हो सकता आवाज मेरी बराबर पहुंची ना हो, ये पहले ही मैंने उसमें जवाब के दौरान अर्ज कर दिया था। अगर शर पहुंचने का अंदेशा है या शर की वजह से, शर से बचने के लिए मकान मालिक इनको बिरयानी खिलाता है, जब तो ये उनके हक में रिश्वत है, ये मैं बोल चुका हूं। इसमें अब ये सवाल में तो फरमाया इन्होंने, बयान किया इन्होंने कि मुतालबा करते हैं, लेकिन अब जो मालूमात है उसमें ये है कि मुतालबे की इस तरह की आम तौर पे नौबत आती नहीं है। इसका तकरीबन जगह पे उर्फ ये बन चुका है कि आम तौर पर, यानी मुतालबे का तो नहीं मालूम, आम तौर पे ऐसा होता है कि जब छत भराई होती है तो बाकायदा वो नियाज करते हैं और उसमें एक बड़ी तादाद होती है जिनकी नियाज ही की नीयत होती है, वो खिला रहे होते हैं, मजदूरों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी देते हैं। इसमें वो ये तो अच्छा काम है, सवाब का काम है, अगर सवाब ही नहीं से करेगा तो मुतालबे के बगैर है तो मदीना मदीना। कहीं मुतालबा होता होगा, कहीं नहीं होता होगा। अब कई ऐसे भी तो होते हैं ना जिनको न्याज समझ में नहीं आती, तो उनसे निकलवाते होंगे मजदूर लोग, तो निकलवानी भी नहीं चाहिए। जो न्याज को ना माने उससे जबरदस्ती न्याज करवाने से फायदा क्या होगा, इसका खाना भी फिर नुकसान ही करेगा शायद। सखी के माल में शिफा होती है और कंजूस के माल में वबा, ये कहा जाता है। जो रिवायत आपने इरशाद फरमाई है जामे सगीर के अंदर अल्लामा सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने नकल फरमाई है कि तामुस सखी दवाउन व तामुस शहीह दाउन, यानी जो सखी है उसका खाना दवा है और जो बखील है उसका खाना बीमारी है। सखी हबीबुल्लाह, सखी अल्लाह का प्यारा होता है। तो चंदे की रकम से जो मस्जिद की तामीर होती है, तो क्या उसमें भी बिरयानी की देग बनाई जाएगी? वो ठेकेदार अपने पल्ले से अगर करता है तो ये करते होंगे ठेकेदार अपने पल्ले से ही। ये मस्जिद की भी ठेके दिए जाते हैं ना, तो अब ठेकेदार करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, जो भी तय हो गया मजदूरी, जो भी बनाने का तो वो तय हो गया। अब इसमें न्याज का शरात तो होती नहीं है कि इसमें न्याज करूंगा और इसकी इतनी रकम आपको देनी होगी, ऐसा कुछ तो होता नहीं होगा। अगर ऐसा है कि चंदे से नियाज करनी पड़ेगी जो मस्जिद का चंदा तामीर के लिए है, तब तो ज्यादा नियाज नहीं कर सकता। हाँ, नियाज के लिए अगर मस्जिद वाले किसी पार्टी से अलग तरकीब बनाते हैं
کہ بھائی یہاں ان کو نیاز کھلانی ہے مزدوروں کو، اور کسی پارٹی نے دے دیا بھائی ٹھیک ہے گوشت پاک کی 11 دیں گے دیوانی، تو قبول ہے، تو سب کھائیں، ٹھیکیدار بھی کھائیں، مزدور بھی کھائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ آپ نے جو مدنی قافلوں کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، تو تقریباً اراکین شورا کی طرف سے پیغامات، اپنے اپنے شعبوں کے حوالے سے بھی بڑے اچھے اچھے پیغامات ہیں۔ اصلاح اعمال کے ایک ذمہ دار نے بڑا خوبصورت میسج کیا حضور کہ ہم تیار کر کے مدنی قافلے بھی سفر کرائیں گے، یعنی یہ انہوں نے ایک اچھے جذبے کا اظہار کیا کہ مدنی قافلے میں ایک تو ہے کہ میں سفر کروں گا، دوسرا یہ کہ میں تیار بھی کروں گا اور پھر سفر کراؤں گا، تو یہ بھی ایک اچھا انداز ہے کہ اگر اس کو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اگر ہم کسی کو دعوت دیں گے، ہماری دعوت سے کوئی آیا مدنی قافلے میں تو ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ ماشاءاللہ، ایسے تو کئی ذمہ دار کرتے ہی ہوں گے، ظاہر کیا اکیلا کوئی سفر تھوڑی کرے گا، دوسروں کو تیار کرتے ہی ہوں گے۔ اور یہ آپ سمجھتے کہ آپ نے اعلان کر دیا تو اب یہ قوم ٹوٹ پڑے گی مدنی قافلوں کے لیے، ایسا ہوئے گا نہیں، جوڑے گھسا دیتے ہیں سمجھے، یہ ہاتھ اٹھانے والے ہیں نا یوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، پھر جب نیچے کرتے تو کھینچ 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 کے ان کو ہاتھ پاؤں سب اٹھانے پڑتے ہیں، پھر جا کر مدنی قافلے کے مسافر بنتے ہوں گے۔ اس میں بعض آدھے رستے سے نکل جاتے ہوں گے، بعض این ٹائم پر بیمار ہو جاتے ہوں گے، کسی کی ماں بیمار ہو جاتی ہوگی این ٹائم پہ، بڑے مسائل ہوتے ہیں مدنی قافلے میں، کیونکہ وہ مطلب آپ ولیمے کی دعوت دو، بریانی کی دعوت دو، ماں بیمار ہوئی تو کھاٹ پہ بیٹھ جائے گی، بیٹھ کے ودا کرے گی بیٹا مرغیاں کھائے بغیر مت آنا، میری فکر مت کرنا، مدنی قافلے کا نا ماں بیٹھے بیٹھے لیٹ جائے گی میں بیمار ہوں۔ ہاں یہ ایک میں مبالغہ سمجھو جو بھی سمجھو، ماحول دیکھا ہوا ہے نا مجھے، سارا ہفتہ دندناتے پھرتے تھے جب میں عوام میں ہوتا تھا، ہفتہ بار اجتماع کی دعوت دیتا تھا تو کسی کی ماں بیمار ہو جاتی تھی، کسی کی بائیڑی اکیلی ہو جاتی تھی، میری بیوی اکیلی ہوتی ہے۔ ارے سارے ہفتے یار تو نوٹیں جمع کرتا ہے تب بیوی اکیلی نہیں ہوتی یار، سارا ہفتہ مطلب نوٹیں گنتا ہے تو تیری ماں بیمار نہیں ہوتی۔ جمعرات کو بولتا ہوں کہ 1 گھنٹہ 12 منٹ کے لا جا، تو میری ماں بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، تو کیا لگا رکھا ہے یار؟ نہیں اجتماع میں نہیں آنا تو کائے کو مطلب سب کو بستر میں سلا رہے ہو یار، نہ بول دو کیا مجھے نہیں آنا، تو یہ مطلب ہے دنیا یار، جھوٹ سچ سب سے واقعی بعضوں کی ماں بیمار بھی ہوتی ہوگی، لیکن مطلب دنیا دیکھی والی ہے۔ ہاں دعوت آتی ہے، مالدار کی شادی کی دعوت 15 میل دور، تو ماں بھی بیمار، باپ بھی بیمار، جو بھی بیمار ہے سب تندرست، یہ پہنچ جائے گا، کچھ پرواہ نہیں ہے، دوسرے شہر پہنچ جائے گا پیسے کمانے کے لیے، دوسرے ملک چلا جائے گا پیسے کمانے کے لیے، اور گھر سے نکل کر 2 قدم پر مسجد میں مدنی وہ اجتماع میں آنے کے لیے سب بیمار ہو جاتے ہیں، گھر میں اکیلے ہو جاتے ہیں، اس کے بغیر مطلب وہ گھر سنا سنا ہو جاتا ہے سارا، یہ ڈاکو لوٹ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ جنہوں نے مدنی قافلے کی نیت کری مہربانی کر کے ضرور سفر کرنا، اور جنہوں نے نہیں کی وہ کر لینا، اور عیسائی بھائیوں کو چاہیے کہ خالی ہاتھ اٹھا ہوا دیکھ کر یا میرا اعلان سن کر یا ترغیبات سن کر مدنی چینل پر یہ سمجھ نہیں لینا کہ ٹرینیں بھر جائیں گی، ٹرینیں بھرو یا نہ بھرو آپ کم از کم بسیں بھرنے کی تیاری کر لو، اور ایک ایک کو گھر سے لانا ہوگا، بار بار فالو اپ کرنا ہوگا کہ ہاں بھائی آپ نے کہا تھا تیاری کر لی ہے نا، ہاں بھائی کتنے بجے نکل رہے ہیں آپ، فلاں مسجد میں اتنے بجے جماعت ہے وہاں جمع ہوں گے ہم، یہ سب کرتے رہیں گے، جو یعنی کہ حرکت میں برکت ہے، جو کوشش زیادہ کرے گا وہ مدنی قافلوں کے مسافر زیادہ بنانے میں کامیاب ہوگا، جو خالی اعلان پر بیٹھا رہے گا تو یہ خود اپنا دیکھ لے کہ سست نہ پڑ جائے، تو 4 ایک کو تیار کر لے گا نا تو خود سستی آئے گی بھی نا، تو غیرت آئے گی کہ یار 4 کو میں نے تیار کیا میرے کو ڈھونڈنے کیا تو چلو میں بھی چلتا ہوں، یوں بھی ہو جائے گا کیا، تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد عارف بینک حیدرآباد، عمر تقریباً 65 سال۔ حضرت میری پرابلم تھی ہے تو انجلے دعا بھی فرمائے دیو۔ اللہ اللہ، ارے بھائی بزرگ اچھی ہوئی یار، کرو پرابلم دیو سمجھے نا، یہ کرو چوا، اچھا یہ ریشہ کپ کپاٹی، جی جی اللہ اللہ، وہ پنجے راشا، یہ غالباً ان جو تعلق ہو جائے پنجے
रेशा नसू जो हूंदो न पंहिंजे वेन न पट्टा ॻाल्हि पट्टे से जो ताल्लुक़ है। अल्लाह करीम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सदक़े में अहमद रहम करे न कि शिफ़ा था करे। पां पुराना मतलब घणो भेगा रही आहियूं, अल्लाह पाक रहमत जी नज़र करे। इनमें आई कोई जो मशवरो गिनी गिंजा ये जो लाहौरी नमक जा गट्ठा हूंदा न, ई जॾहिं राशे जे मरज़ में ॼणे हथ जो आंगड़ियूं वड़ी उन्हनि थी न, इनमें पां ई लाहौरी नमक जा गट्ठा बोयात में रखी गिंजे ई करे न, इनसे फर्क पड़े। पर इनमें मूंखे ख़बर नहीं हो इतने कोई भी इलाज तबीब के मशवरे वगैरह ना करावे तो थोड़ी थोड़ी बार नमक रखना ना। अगर तबीब हाथ चो तो या कोई हकीम साहब शायद मैं क्या मशवरो डीन तो क्या ये बराबर है ता अल्लाह करो तो ना अगर लाभ तीनो। लेकिन हर इलाज तबीब के मशवरे से करना चाहिए। इनको राशा हो गया हाथों में तो गालिबन ये पट्टा प्रॉब्लम है, पट्टों का, जिसको इंग्लिश में पट्टों को मसल्स, गालिबन मसल्स बोलते हैं। तो इसमें ये सुना हुआ है कि लाहौरी नमक जो है, जैसे मुझे भी कभी कभी होता है उंगलियां यूं, तो मैंने भी ये लाहौरी नमक रख के देखा है तो मैंने फायदा महसूस किया है। और मैंने अपने पास रखा भी है, ये एक साइड पे गट्टा रखा हुआ है, दिखाओ मैं दिखा दूंगा। ये लाहौरी नमक है, ये पिंक कलर का होता है। और ये जैसे उंगलियां कभी यूं यूं ऐसे आजमाइश करती है ना, जैसे इसको यूं करेंगे ना, मेरे पास इतना बड़ा गट्ठा भी है, वो यूं करके इसको रख कर यूं, तो मगर मेरा और ये आरिफ भाई का फर्क है, उनकी कपकपाटी है, कपकपाहट। मेरी कपकपाहट नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये कि ज़ाहिर कब काम करते करते कलम पकड़ना दुश्वार, गिर जाए अपने हाथ से, लिखते हो तो बार बार कभी ऐसा हो के, या खाना खाते हुए कभी यूं यूं ये हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रब से राजी हूँ। तो ये बात पर बात निकली तो अर्ज किया, तो ये एज फैक्टर है, ये भी मेरी उम्र इनसे बड़ी है, तो फिर भी एज फैक्टर ने इस उम्र में, बड़ी उम्र में कुछ तो टक टुक लगी रहती है, तो बंदे का भी जहन बन जाता है। किसी के इस तरह खाते खाते उंगलियां मुड़ जाए ना, पागल हो जाए। लेकिन मैं चुका आदि हूँ, मुझे पता है तो मैं पागल नहीं होता। कभी यूं पकड़ लेता हूँ नहीं वाला, कभी यूं पकड़ लेता हूँ, तो गुजारा कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर वक्त नहीं होता, कभी कभार होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो जैतून शरीफ का तेल की मालिश में करवाता हूँ, इस तरह में करते हैं तो इससे फायदा हो जाता है। फिर यह कि इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल कच्चा पका करनी, जैसे आधी चम्मच तेल है, इससे शुरू करे और ये खाने में डाल दे, बस जायका नहीं होता ये, तो ये खा ले, तो फिर बढ़ाते बढ़ाते 1 चम्मच पर आ जाए, अगर मुआफिक आ जाए तो इंशाअल्लाह इससे भी ये पट्टे मजबूत होंगे और ये बीमारी चली जाएगी। लेकिन बात वही है कि मैं कोई मुस्तनद हकीम नहीं हूँ। हकीम भी जो बोलेगा नहीं आम तौर पर, तो हर मरीज को वही नुस्खा काम आए जरूरी नहीं होता। इसलिए जो अपना तबीब जो होता है ना, उसको हमारी तबीयत पता होती है, क्योंकि मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। किसी का गर्म मिजाज होता है, समझो किसी का यानी कि बलगमी मिजाज होता है, किसी का सफरावी मिजाज होता है। तो जैसे बलगमी मिजाज है कि ठंडी चीज खाई, खट्टी चीज खाई तो नजला लगता है ना, तो जिसको ज्यादा नजले लगते हैं, खांसियां होती रहती हैं, बलगम निकालता है, ये बलगमी मिजाज होता है। तो इसमें बात गिजाएं नहीं चलती, और जिनका बलगमी मिजाज नहीं होता तो उनको ये गिजाएं चल जाती हैं। तो इस तरह दवाएं भी चल जाती, दवाओं का भी होता है। तो इसलिए एक दवा सबको काम नहीं आती, अलग अलग अलग। तो इसीलिए ये ताकीद होती है कि अपने तबीब के मशवरे के बगैर कोई इलाज ना किया जाए, कि बाद औक़ात एक ही दवा दूसरे को खड़ा कर देगी और वही दवा उसको दूसरे को लिटा देगी, लंबा कर देगी। दवा एक ही है, बीमारी भी एक ही है, एक को फायदा करेगी, एक को नुकसान करेगी।
ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا ایک ہی تو پھر ان ڈاکٹروں کی، طبیبوں کی، حکیموں کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سب اپنے اپنے گھر کے ڈاکٹر ہوتے ہی ہیں نا، بتاتے رہتے ہیں، کسی کو تیرا دیتے ہیں، کسی کو ڈبا دیتے ہیں، یہ گھر کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ مسئلہ بھی ہے فتح رضویہ شریف وغیرہ میں کہ غیر طبیب کا، جو ڈاکٹر نہیں ہے، طبیب نہیں ہے، غیر ڈاکٹر کا، غیر طبیب کا کسی مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے. ہاتھ سے مراد 5 انگلی والا ہاتھ نہیں ہے، یعنی اس کا علاج کرنا غیر طبیب کا یہ حرام ہے. طبیب اس کی مطلب تشخیص کر کے، اور بعض اوقات ایک مرض کے لیے ایک دوا مفید ہوتی ہے لیکن اس کو لگے ہوتے 3-4 مرض مریض کو کہ یہ دوا اس مرض کو تو فائدہ کرے گی لیکن دوسری بیماری جو ہے نا اس کو نقصان کرے گی اور تیسری کو بالکل ہی ڈاؤن کر دے گی. تو اس لیے مریض ڈاکٹر جو ہے نا پھر اس دوا میں اس کی بھی شامل کرے گا، اس کی بھی شامل کرے گا دوا، توازن بھی اس کا رکھے گا کہ ایک دوا کے جو منفی اثرات ہیں، مائنس جو مطلب ہوتے ہیں اثرات، تو اس کو دوسری دوا دے گا تاکہ یہ مائنس اثرات اس کے کم ہو جائے اور دوا معتدل ہو جائے. معتدل میننگ بیلنس ہو جائے. تو یہ ڈاکٹر جو فیس لیتا ہے یہ ویسے تھوڑی لیتا ہے، یہ مطلب ظاہر ہے کہ اس نے سیکھا اس کا، یہ ہم سے فیس لیتا ہے. فیس دینا اچھا ہے، اپنی ڈاکٹری اچھی نہیں ہے کہ بعض وقت بندے کو قبر میں پہنچا دے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ نصیر سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مردوں کے لیے سر کے بالوں کے بارے میں کیا حکم ہے، کتنے دن بعد کٹوانا ضروری ہے؟ سر کے بالوں میں کٹوانے کے دن کی تو کوئی مدت نہیں ہے، البتہ پورے بال رکھنا ہے سنت. پورے بال یہاں سے سائڈوں سے جو کٹواتے ہیں ہمارے یہاں، تو یہ سنت نہیں ہے. زلفے جس کو بولتے ہیں، تو دعوت اسلامی والے تو ایک تعداد ہے الحمدللہ زلفے رکھتے ہیں، رکھنی بھی چاہیے، آقا کی سنت ہے. تو آدھے کان تک یا پورے کان تک یا اتنے بڑھائے جائیں کہ گردن تک پہنچے، مرد کے کندھوں سے چھو جائے، ٹچ ہو جائے تو بھی صحیح ہے. لیکن کندھوں سے نیچے رکھنا مرد کا یہ حرام ہے، یہ عورتوں کی مشابہت ہے. اور عورتوں کے لیے کاٹ کر کندھے سے اونچے کر لینا یہ حرام ہے. آج کل عورتوں میں فیشن ہے کہ کندھے سے اونچے کٹوا کے رکھتی ہیں، تو یہ گناہ گار ہیں، ان کو توبہ کرنی ہوگی اور یہ بالوں کو چھوڑ دیں، کندھوں سے نیچے ان کو رکھنے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کہ جمعہ کے دن اگر سنت قبلیہ نہیں پڑھی، اب جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد میں سنتیں ادا کرنی ہیں، تو ان کی ترتیب کیا ہوگی؟ اور کیا جمعہ کی نماز میں کچھ غیر مؤکدہ سنتیں بھی ہیں؟ اس کی تفصیل میں نہ پڑھیں آپ، ویسے لوگ سست ہیں. جمعے کی نماز میں کہ جمعے کی نماز سے پہلے 4 سنت، پھر 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل. اس کی تفصیل یہی سمجھی جائے، کیونکہ علماء کے اس میں اقوال بھی مختلف ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب ہے کہ جتنی نماز پڑھیں اتنا فائدہ ہوگا. کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اب کسی کو پتا چل گیا کہ بھائی فلاں سنت غیر موقع تدبیر چھوڑ دیتے ہیں، تو غیر موقع سنتیں بھی جہنم کی آگ سے بچاتی ہیں نہیں بچاتی؟ غیر موقع سنتیں یا نفلیں جنت میں پہنچانے والا کام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ کہ سست جو ہوتا ہے نا، پھر وہ اپنا راستہ نکال کر خود اپنا نقصان کر لیتا ہے. تو بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں یا ایسے مسائل ہوتے ہیں جو عوام میں ڈسکس نہیں کیے جاتے، ہم کو پتا ہوتے ہیں لیکن کوشش ہوتی ہے کہ عوام میں یہ ڈسکس نہ ہو، کہ عوام ویسے ہی وہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی سستی کے لیے تیار ہوتے ہیں، نیکیاں چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو پھر ان کو نہ بتانے میں ان کی عافیت ہوتی، ان کی بھلائی ہوتی ہے کہ اس بہانے چلو کچھ یہ عمل کر لیں گے. اور بتانا واجب نہیں ہوتا، ضروری بھی نہیں ہوتا، اور کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سوال کا پہلا جز یہ تھا کہ اگر 4 سنتیں رہ گئی ہیں تو اب اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے. یہ تو ادا کرنی ہوں گی جی یہ تو ادا کرنی ہوں گی. تو یہ جیسے 2 جمعے کے فرض پڑھے، پھر 4 سنتیں پڑھی، پھر 2 سنتیں پڑھے، اس کے بعد یہ 4 پڑھے، یا اب میں ترتیب تو مجھے یاد نہیں، ایسے ہی یا ہے 2 نفلوں کے بعد پڑھے. جو آپ فرما رہے ہیں یہ بہتر طریقہ کار ہے کہ اب یہ 4 سنتیں پڑھے، پھر 2 سنتیں پڑھے، پھر اس کے بعد یہ 4 سنتیں پڑھے. اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ 2 نفل پڑھنے کے بعد بھی وہ 4 سنتیں پڑھ سکتا ہے. جی جی، تو اس طرح کر لیں کہ پہلے 4 رکعت جس کی جمعے سے پہلے کی رہ گئی نا، تو جمعے کے فرضوں کے بعد 4 سنتیں وہ نہ پڑھیں جو رہ گئی تھی، بلکہ 4 سنتیں جو ہیں پڑھنے کی وہ پڑھیں، پھر 2 سنتیں پڑھیں، پھر اللہ توفیق دے 2 نفل بھی پڑھ لیں. اب بھلے وہ جو 4 سنتیں آپ کی رہ گئی تھی یہ پڑھنی ہے، یہ پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. فیضان مدینہ میں بھی بہت سارے عاشقان رسول موجود ہیں، تو ایک اسلام آپ سے سوال عرض کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Mohammad Ashar and I am currently working in Madani Atiyat Box as an assistant account. And my question is کہ اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز میں سنت و نوافل کو چھوڑ دے، اکثر و بیشتر چھوڑ دے، اور صرف فرض ادا کرے، اور ساتھ میں اس کی نیت یہ ہو کہ میں پہلے فرض کا پابند ہو جاؤں، اس کے بعد جو ہے سنت و نوافل کا بھی پابند ہو جاؤں گا، تو اس حوالے سے ایسا کرنا یا ایسی نیت رکھنا کیسا ہے، اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں. اور میری مدنی فیس یہ ہے کہ میں اسی مہینے 3 دن مدنی قافلے کے اندر شرکت کروں گا، اور آج سے ہی میں سنت کی نیت سے داڑھی بھی چہرے پر سجاؤں گا. ماشاءاللہ جب تک منڈائی ایک منڈی سے گھٹائی داڑھی اس کی توبہ بھی کر لیجئے، اللہ آپ کو مبارک کرے، استقامت بھی دے. بیٹا یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ پہلے فرض کی عادت ہوئی، دیر کتنی لگتی ہے فرضوں میں اور سنتوں میں، اور منٹوں کا تو کام ہے، گپے مارتے ہوئے آدمی گھنٹے لگا دیتا ہے. تو اس لیے جو سنت موقدہ نمازیں جیسے ہوتی ہیں نا، تو ان کو چھوڑنا برا ہوتا ہے، اور اس کی عادت بنانا گناہ ہوتا ہے. تو یہ کس نے کہتے ہیں فرضوں کی عادت بنانے کے لیے سنت موقدہ چھوڑنے کا گناہ کرتے رہو. ایک بار چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن برا کیا، یہ اساءت کا درجہ اس کا، تو اور عادت بنائے گا یا بار بار ترک کرے گا تو گناہ گار ہوگا. تو اس لیے سنتیں بالکل نہ چھوڑی جائے، نفلیں بھی نہ چھوڑی جائے، پڑھتے رہے، ورنہ یہ شیطان سست بنا دے گا، پھر یہ دوبارہ عادت پڑے گی نہیں. تو ایک ساتھ سب عادتیں اگر آ جائیں گی تو اتنی دیر کون سی لگتی ہے. جب نماز میں دل لگے، خشوع و خضوع آئے گا تو مزہ آئے گا، ایک ایسا لطف آئے گا کہ جی چاہے گا کہ پڑھوں، یہ وہ کیوں چھوٹی ہے میری، وہ کیوں چھوٹی ہے، سب پڑھوں. اللہ پاک توفیق دینے والا ہے. اور اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ خالی فرض پڑھ لو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. آقا کی سنتوں سے روکنے والا وہ اچھا آدمی نہیں ہوتا. سنتیں تو بہت ضروری ہے، اپنے لیے آدمی قرار دے کہ نہیں میں سنت نہیں چھوڑوں. الحمدللہ ہم تو ویسے اہل سنت ہیں، ہماری تو پہچان ہی سنت ہے، ہم سنت کائے کو چھوڑے بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور اسلامی بھائی آپ کی خدمت میں سوال پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تصور حسین ہے، میں تلگنگ کا رہائشی ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ کوئی آدمی دریا یا سمندر میں ڈوب گیا، اس کی لاش نہیں ملی، تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ میری مدنی فیس ہے کہ میں ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ.
حضور میرے اور میرے اہل عیال کے لیے اور اسپیشل میری ہمشیرہ بہت بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرما دیں، جزاک اللہ۔ اللہ کریم آپ کے ہمشیرہ کو شفا عطا فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے۔ بیٹے جنازے کا سامنے ہونا بھی ضروری ہے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اب وہ ڈوب گیا اور اب یہ بھی ایک قیاس ہے کہ یہ فوت ہو گیا، کیا پتا کہیں کنارے سے ابھر کر باہر آ گیا ہو، کوئی لے گیا ہو اس کو بچا کر، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یقینی طور پہ معلوم ہو گیا کہ بھئی فوت ہو گیا ہے، لیکن سامنے نہیں ہے، ڈوب گیا چلا گیا، تب بھی اس کی نماز جنازہ یوں مطلب یعنی کہ نہیں ہو سکتی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے، کیا بطخ کے انڈے جو ہے وہ کھائے جا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرماتے جزاک اللہ خیر۔ بطخ کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اور انڈا بھی کھا سکتے ہیں، حلال پرندہ ہے، حلال پرندہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام شاکر محمود اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ حاصل پور سے عرض گزار ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حکایت اور واقعے کے اندر کیا فرق ہے، اس کی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ دیکھا جائے تو ایک ہی چیز ہے، حکایت، پہلے میں حکایت بولتا تھا، پھر کسی نے مجھے بتایا کہ میری ماں مجھے روزانہ واقعہ سناتی تھی، میں چھوٹا تھا نا سونے کے ٹائم پر بولتی تھی واقعہ سناتی ہوں۔ یہ تو یہاں دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر مجھے پتہ چلا کہ حکایت بولتے ہیں واقعے کو، ہم نے تو کبھی سنا نہیں تھا لفظ حکایت، تو یہ میرا بھی ماتا ڈنکا کہ ہم حکایت کرتے ہیں، تو یہ جنرل جو لوگ ہیں عوام، یہ شاید اس کے معنی نہیں سمجھتے ہوں کہ حکایت ہوتا کیا ہے۔ تو یعنی کسی پر گزری ہوئی بات جو ہے یا کسی کی کہی ہوئی بات یا کسی کی اس طرح کی یعنی اس پر جو بیتی اس کو مطلب بیان کر رہا ہے، اس نے کہا اس کو بیان کر رہا ہے، یہ عام طور پہ حکایت کہلاتا ہے کہ اس سے حکایت کی۔ لیکن عام طور پہ کہ واقعہ، تو واقعہ بولنے میں ہی عوام کو سمجھ میں آتا ہے، واقعہ قصہ بھی شاید عوام سمجھ لیتے ہیں۔ لفظ حکایت عوام کے لیے نامانوس لفظ ہے، یہ میرا اندازہ ہے۔ ماحول میں دعوت اسلامی کے حکایت میں سمجھتے ہیں لیکن عوام شاید نہیں سمجھتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام فہد علی ہے، پال پور سے بات کر رہے ہیں۔ سوال میرے سنت کی بارگاہ میں ہے کہ اگر کوئی بندہ خود اچھے کام نہ کرتا اور دوسروں کو کہتا رہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں کہنے میں کہ اگر خود نیکی نہیں کر سکتا تو دوسرے کو نیکی کی دعوت دے تو سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں تو دینا واجب ہو جائے گا کہ خود گناہ سے اگرچہ بچ نہیں رہا لیکن دوسرا جو گناہ کر رہا ہے اور اس کا ظن غالب ہو گیا کہ یہ اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، تو اب اس کو سمجھانا، اس کو بتانا، اس برائی سے روکنا، یہ اس پر واجب ہو گیا، چاہے خود برائی کر رہا ہے لیکن اب اگر نہیں سمجھائے گا اس کو تو ایک گناہ اور اس کو ہو جائے گا نا کہ اپنا تو یہ کر ہی رہا ہے گناہ، اس کا بھی نہ سمجھانے کا گناہ، نہ سمجھانے کا گناہ، برائی سے نہ روکنے کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں آ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ حاجی یافور ہمارے اسلامی بھائی کے ساتھ موجود ہیں اور چل مدینہ کا بھی مطالبہ ان کا تو سدا قائم ہی رہتا ہے، اور آج تو اسلامی بھائی بھی جذبے میں ہیں اور پوسٹر بھی لیے ہوئے ہیں اور چل مدینہ کا مطالبہ بھی وہاں سے آیا ہے اور حج کے فارم بھی بھرے جا رہے ہیں۔ بابو کیا اطلاع ہے کچھ حج کے فارم کی؟ دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے، مجلس حج و عمرہ، انشاءاللہ اس کے تحت گورنمنٹ اسکیم سے جو حاجی حج پر جائیں گے تو وہ دعوت اسلامی کے ساتھ اگر اپنا فارم جمع کرا دیں، جیسے کراچی میں 4 مقامات پر ہیں، اس کے اعلانات بھی ہو رہے ہیں، ذمہ داران دعوت اسلامی سے رابطہ کریں، فیضان مدینہ سے رابطہ کریں
اور دعوت اسلامی کے تحت اگر آپ گورنمنٹ کے فارم جمع کراتے ہیں حج پر جانے والے جو اسلامی بھائی ہیں اس سال 2024 میں، انشاءاللہ اس کی تربیت بھی کی جائے گی اور ان کو حج کا پورے مناسک بتائے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہیں گے تو ویڈیوز بھی اور پریزنٹیشن کے ذریعے اور کتاب جو حج کی ہے وہ بھی پیش کی جائے گی. تو آپ جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ضرور فارم جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ذریعے جمع کرائیں انشاءاللہ الرحمن. تو اس سے بہت زیادہ ان کو فوائد ملیں گے انشاءاللہ الرحمن. اور میں اسی ضمن میں یافور بھائی تو ماشاءاللہ تیاری سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور آپ سے بھی سوال ہے کہ اس مرتبہ آپ بھی چل مدینہ کا سلسلہ فرمائیں گے نا انشاءاللہ الرحمن؟ تیار ہیں یافور بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جوش اور ذوق دونوں میں لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جوش خروش. نکری نہ ماشاءاللہ اسکرین سے نکل تو نہیں آ سکتے یہ سارے. ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کا اعلان اگر ہو جائے گا تو مزید جوش میں اضافہ ہو جائے گا. جوش کافی ہے، ہوش باقی رہنا ضروری ہے. اگر اگر ہوش جاتا رہا تو پھر ہیں ہم اسکرین پہ گیا. فارم جمع کرانے کی جو تاریخ دی گئی ہے وہ 15 دسمبر ہے. 15 دسمبر تک آپ گورنمنٹ پیکیج میں اپنا حج کا فارم جمع کرا سکتے ہیں. فیضان مدینہ، باب المدینہ، عالمی مدینہ مرکز میں بھی اس کا اہتمام ہے. نارتھ کراچی فیض مدینہ میں بھی، کورنگی میں جہاں اجتماع ہوتا ہے ہمارا فیض رضا مسجد، فیض رضا مصطفیٰ مسجد، اس میں بھی اہتمام ہے. آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے حج کے فارم جو 2024 میں خواہش مند ہیں حج کے، تو ضرور دعوت اسلامی کے ساتھ جمع کرائیے گا فارم. آپ اس کی انشاءاللہ برکتیں پائیں گے. یہ فارم بھرانا اور یہ جو ہے نا اسکیم اور تاریخ، یہ پاکستان کی ہے. دنیا میں سب جگہ ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں ہر ملک میں اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں. اب جہاں بھی ہیں مدینے پہنچنا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھا، حج کی سعادت نصیب کرے. کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ اگر والدین کوئی چیز کھانے سے منع کریں جیسے چپس وغیرہ ہیں، اور اگر ہم پھر بھی کھا لیں تو کیا یہ والدین کی نافرمانی کہلائے گی؟ اللہ اللہ، چپس تو بچے کھاتے ہیں. شاید کسی بچے نے کیا ہو تو ماں باپ کی بات مان لینی چاہیے. اس میں فائدہ ہے. چپس، ٹافیاں، اب یہ ہے بیماریوں کے گھر ہیں. عام طور پہ شکایت ہوتی ہے کہ بچہ کھاتا نہیں ہے. یہ کہاں دکھائے گا؟ چپس، ٹافیاں، یہ کھٹی میٹھی گولیاں کھا کے اس کی بھوک تو مر جاتی ہے. جب بھوک مر جائے گی تو کھائے گا نہیں، یہ کمزور پڑے گا. بیماریاں، بخار، کھانسی، گلے میں تکلیف آئے دن، مطلب وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. منہ میں چھالے پڑیں گے. بچوں کے چھالے ہوتے ہیں بیچاروں کے. تو یہ عام طور پہ چپس اور اس طرح کے، ہمیں کچرے بولتا ہوں میں تو ان کو، یہ کچرے کھاتے ہیں نا، تو اس طرح ان کے مطلب بیچاروں کے ہو جاتے ہیں، کھا نہیں پاتے. پھر یہ بڑھتے نہیں، قد نہیں بڑھتے ان کے. بعض اوقات کمزور ہوتے ہیں، وزن نہیں بڑھتا، پھیکے پڑ جاتے ہیں. جب دیکھو بخار، جب دیکھو مطلب کھانسیاں. یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آپ مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں، فیس بک پیج ہے امیر اہل سنت کا، تو ان پر بھی آپ یہ مدنی مذاکرے اور اس سے ریلیٹڈ کلپس جو مختلف موضوعات ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مدنی مذاکرے میں کئی سوالات ہوتے ہیں اور مختلف موضوعات ہوتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے موضوعات آپ کو ملیں، تاکہ اگر آپ کسی ریلیٹڈ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پیج جو ہے وہ آپ اس کو لائک کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کو یہ یوٹیوب پر بھی اور امیر اہل سنت کے فیس بک پر بھی، اور انشاءاللہ الکریم آپ کو یہ جو ہے سلسلے یہ ملیں گے، اور یہ شارٹ کلپس جو ہیں اس کے، یہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. فیس بک پیج جو ہے وہ الیاس قادری ضیائی کے نام سے ہے، اس کو آپ لائک کریں گے انشاءاللہ الرحمن تو آپ کو اپڈیٹس بھی ملتی رہیں گی، اور جو لائیو جو ہے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں سے بھی دیکھا جا سکے گا. ماشاءاللہ. سے خالد عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے، کیا سیرت النبی کی کوئی کتاب پڑھنا کیا یہ بھی عبادت میں آئے گا؟ جو بھی دینی کتاب جو ہے دینی کتاب ہو اور عاشقان رسول علماء کی لکھی بھی ہو، تو جو بھی شریعت کے مطابق علماء دین لکھتے ہیں، عالم دین بولتے اسی کو جن کے عقیدے قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو، تو ان کی کتاب جو شریعت کے مطابق شریعت کے احکام پر مشتمل لکھی ہے، اچھی نیت سے پڑھنا یقیناً کار ثواب ہے، پڑھنی چاہیے. اس سے دینی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے یہ بڑی پیاری کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شائع کی ہے. 873 اس کے پیجز ہیں اور 1120 اس کی پرائز ہے، 1120 روپے. تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور بڑی محبت بھری تحریر ہے اور بڑی پیاری اس کی مطلب تفصیلات ہیں، تو یہ بھی حاصل کریں. اور آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے 164 پیجز کا، اور یہ اونلی 180 روپیز، 180 روپے میں یہ بھی ہماری اسلامک ریسرچ سینٹر جو ہے وہ اس کا یہ تحفہ ہے، اور یہ ضرور حاصل کریں. اگر اس کو ویب سائٹ پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جا کر اس کو مفت میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ موبائل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हर हफ्ते हमें एक रिसाला पढ़ने के लिए दिया जाता है। आइए जानते हैं इस हफ्ते का रिसाला कौन सा है और सुनते हैं इस हवाले से दुआए अत्तार। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताला के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। मेरे पीरो मुर्शिद गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक आदत थी कि जब बेवुजू होते थे तो उसी वक्त वुजू फरमाकर मकरू वक्त न होने की सूरत में 2 रकात नफल पढ़ लेते। सुबहानल्लाह माशाअल्लाह। या अल्लाह पाक जो 21 सफ़हात का रिसाला शान गौसे आज़म पढ़ या सुन ले, उसको ख्वाब में गौसे आज़म का दीदार नसीब फरमा अल्लाहुम्मा आमीन। और उसकी माँ बाप समेत बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस रिसाले में आप मुताला कर सकेंगे अल्लाह पाक के नजदीक होने का वजीफा, सोशल मीडिया की एक पोस्ट, वसवसा और उसका जवाब, 70,000 का इज्तिमा। उर्दू जबान में 21 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 30 रुपए हदिये पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 6 जबानों में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, सिंधी, पश्तो, फ्रेंच, हिंदी, बंगला, रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहुमीन के ईसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313-1139-278 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला कब्र की हौलनाकियां पढ़ने की तरगीब दिलाई गई थी, जिससे मुल्क और बैरून मुल्क पढ़ने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं। हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी। पाकिस्तान इस्लामी भाई 17,92,684। पाकिस्तान इस्लामी बहनें 7,88,078। ओवरसीज इस्लामी भाई 35,442। ओवरसीज इस्लामी बहनें 1,28,203। टोटल 27,44,407। 27,44,407। कब्र की हौलनाकियां। हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी। तकाबुल के एतबार से नुमाया डिस्ट्रिक्ट। 25 नवंबर 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, जो दिन रात में 20 मरतबा मौत को याद करे उसे क्या फजीलत हासिल होगी? जवाब, उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा। सवाल नंबर 2, किस बुजुर्ग ने अपने कमरे की दीवारों पर अल मौत लिखा हुआ था? जवाब, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि अलैह ने। सवाल नंबर 3, खुतबे के दौरान लोगों की गर्दनें फलांगने वाले को किसका पुल बनाया जाएगा? जवाब, जहन्नमियों का। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते अब्दुल क़य्यूम टंडो जाम, अब्दुल रहीम अत्तारी मातली, बिनते मुख्तार गुजरात, बिनते खुर्रम अत्तारिया ओमान, वकार अली खान बिन खान मोहम्मद लाड़काना, बिनते गुलाम यासीन अत्तारिया कबूला शरीफ, नासिर कुरैशी कराची। इन सिलेक्टेड नामों में से कुर्रा अंदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते खुर्रम अत्तारिया ओमान। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा, इंशाअल्लाहुल करीम। इस हफ्ते नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले हफ्ते मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले इनके जवाबात आप हमें SMS के ज़रिए भेज सकते हैं। सवाल नंबर 1, जन्नत के कितने दरवाजे हैं? सवाल नंबर 2, जन्नत का कौन सा दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता? सवाल नंबर 3, जो भी बच्चा पैदा होता है इसके साथ कितने फरिश्ते और शैतान पैदा होते हैं जो हमेशा उसके साथ रहते हैं? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें SMS नंबर 034112555554 पर भेज सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें
بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔